السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذین من قبلکم کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، رواہ البخاری ومسلم۔ اس حدیث کی مناسبت سے جو عنوان قائم کیا جائے وہ یہ ہے: اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت اور کثرت سوال کی ممانعت۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے: سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں جس چیز سے منع کر دوں اس سے اجتناب کرو، اور جس چیز کا حکم دوں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں کو ان کے بکثرت سوالات اور اپنے نبیوں سے اختلاف نے تباہ کر ڈالا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ غیر ضروری سوالات سے آدمی احتراز کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کے اوپر عمل کرے اور نواہی سے اجتناب کرے۔ کثرت سوال یقیناً ہلاکت کا سبب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر واضح طور پہ بیان فرمایا، اور اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا۔ آخر اسی شخص پر ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس سے اور مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بدخصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی عادت بری تھی اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو نہ بجا لا سکتے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں ہیبت اور ڈر کرتے تھے، ہیبت کھاتے تھے اور ڈر بھی لگتا تھا، چاہتے تھے کہ کوئی بادیہ نشین ناواقف شخص آئے، وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کوئی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا تھا تو سال بھر گزر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، پھر ہم بھی سن لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 مسائل ہی پوچھے، جو سب سوال ما جواب کے قرآن میں مذکور ہیں، جیسے شراب وغیرہ کا سوال، حرمت والے مہینوں کی بابت سوال، قیمتوں کی بابت سوال وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو آیت کریمہ میں آیا ہوا ہے ام تسألوا رسولکم، ام یا تو بل کے معنی میں ہے یا اپنے اصلی معنی میں ہے، یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پر انکاری ہے۔ یہ حکم مومن کافر سب کو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کی طرف تھی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک بہت تیز آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجئے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال لیں۔ اس پر یہ آیت اتری تھی۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جس طرح بنی اسرائیل کے گناہوں کا تھا۔ آپ نے سنتے ہی 3 دفعہ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ نہیں اے اللہ، نہیں، ہم نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا، سنو، بنی اسرائیل میں سے جہاں کوئی گناہ کرتا اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا پایا جاتا تھا اور ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب یا تو دنیاوی رسوائی کو منظور کر کے کفارہ ادا کر دے اور اپنے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرے، یا کفارہ نہ دے اور آخرت کی رسوائی کو منظور کرے۔ لیکن تم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی جس سے کوئی برا کام ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا بخشش اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، پھر جمعہ دوسرے جمعہ تک کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنو، جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی، اور اگر کر گزرے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر بھلائی کا ارادہ کرے اور وہ نہ کر سکے لیکن بھلائی لکھ دی جاتی ہے۔
اور اگر کر بھی لے تو 10 بھلائیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ تم اچھے رہے یا بنی اسرائیل؟ نہیں، تم بنی اسرائیل سے بہت ہی بہتر اور اچھے ہو۔ باوجود اتنے کرم اور رحم کے پھر بھی کوئی ہلاک ہو تو سمجھو کہ یہ خود ہلاک ہونے والا ہی تھا۔ اس پر مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، لیکن مائدہ آسمانی دسترخوان مانگنے والوں کا جو انجام ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اس پر وہ انکاری ہو گئے اور اپنے سوال کو چھوڑ دیا۔ مراد یہ کہ تکبر، عناد، سرکشی کے ساتھ نبیوں سے سوال کرنا نہایت مذموم حرکت ہے۔ جو کفر کو ایمان کے بدلے مول لے اور آسانی کو سختی سے بدلے، وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت و ضلالت میں گر جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری سوال کرنے والا بھی جیسے اور جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیتے ہیں اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بڑی بری قرار کی جگہ ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام زیادہ سوال نہیں کرتے تھے اور زیادہ سوال کرنے سے بچتے تھے، جیسا کہ مختلف روایتوں میں مذکور ہے، اور اس سے صحابہ کرام بہت ہی ہیبت میں رہتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر راویوں نے ذکر کیا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 سوالات کیے تھے، جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا تھا۔ تو کسی عالم دین سے بھی زیادہ انہیں تنگ کرنے کے لیے سوال نہ کیا جانا چاہیے۔ اگر تنگ کرنے کی نیت سے سوال کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے غرض سے سوال کیا جائے اور بکثرت سوال سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بہت ہی ضروری ہے، کہ جن چیزوں کا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے انہیں فوراً بجا لایا جائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رک جائے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اور بکثرت سوال سے آدمی پرہیز کرے اور غیر ضروری سوالات کرنے سے بچتا رہے۔ اسی میں اطمینان و سکون ہے، اور اسی میں انسان کے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔